تو جب تک ہم اپنے کانسیپٹس کو صحیح نہیں کریں گے، بارہا کہا کہ مومن موت کا عاشق ہوتا ہے. مومن موت سے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے؟ ہاں؟ ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے. ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ آپ کے ہاتھ کے دو طرف ہیں، یہ تلوا ہے، یہ ہاتھ کا پچھلا حصہ ہے. اگر یہاں پہ کوئی ٹیپ سولوشن لگائے اور تیز کھینچے کوئی تکلیف ہوگی نہیں. لیکن اگر ہاتھ کے پچھلے حصے پہ ٹیپ سولوشن لگائے اور اس کو کھینچے تو کیا ہوگی؟ کیوں ہوگی تکلیف؟ کیونکہ یہاں بال ہیں، یہاں بال نہیں ہے. تو یہاں جب کھینچو گے تو بال اس کے ساتھ کھینچتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں جب انسان مرتا ہے، سکرات کا وقت آتا ہے، تو بعض لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، روح نکلتے وقت بڑے سکون سے. فرمایا مومن کے لیے ایسے جیسے گلاب کا پھول اسے سکھایا جائے، روح بدن سے نکل جاتی. بعض لوگوں کو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے پچھلے ہاتھ کے تلوے پہ ٹیپ سولوشن لگ گئے ہوں. فرمایا اگر اس نے اپنے سارے محبوب دنیا میں بنائے، جب ان محبوبوں سے جدا ہوتا ہے تو اس کے پورے وجود کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. پوری محنت کر کے ایک بہت بڑا گھر بنایا، پہلے دن گھر میں انٹر ہوا، اٹیک ہوا، بندہ مر گیا. اب جب دنیا سے جاتا ہے تو ساری محنت کیونکہ یہاں کی ہے، جب اس سے جدا ہوتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ اسے تکلیف ہوتی ہے. بے تحاشا جب اپنے اطراف میں چیزوں سے محبت کرتا ہے، اب جب ان محبتوں سے جدا ہوتا ہے تو اس انسان کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہونے لگتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں سب ختم، سب چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا ساتھ لے کر جا رہا ہوں. تو انسان تکلیف میں آ جاتا ہے. لیکن فرمایا وہ خوشی خوشی جاتا ہے جس نے سارے محبوب یہاں نہیں وہاں بنائے. کہ فرمایا من یمت یرنی، جو بھی دنیا سے جائے گا وہ علی کی زیارت کرے گا. اب جس کا محبوب علی ابن ابی طالب ہے، جس کا محبوب خداوند متعال ہے، یہ موت سے کبھی گھبراتا نہیں، یہ عاشقوں کی طرح آگے بڑھتا ہے کیونکہ اس کا معشوق اور محبوب کہاں پر ہے؟ وہاں پر ہے. کتنے فضائل امیر المؤمنین کو ملے، حسنین کے بابا بنے، سیدہ سے شادی ہوئی، باب مدینۃ العلم بنے. کبھی علی نے نہیں کہا کہ علی آج کامیاب ہوا. لیکن شب 19 جب مولا کے سر پہ ضربت لگی تو فرمایا رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہوا. تو اہل بیت کے لیے کامیابی اپنے معشوق اور محبوب سے ملنے کا نام ہے. ایک ریزن جو میں نے لوگوں میں دیکھا، جو اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل کل میں آؤں گا. ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا پوری 60-70 سال زندگی اس بدن کے ساتھ گزرتی ہے. اب یہ کمرہ بہت بڑا ہے، آپ بڑے سکون سے سانس لے رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی اگر آپ ایک لفٹ میں سوار ہو، لفٹ بند ہو جائے تو آپ کا سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. روشنی آپ کو اچھی لگتی ہے، اگر اندھیرا ہو جائے، اندھیرے سے انسان بہت گھبراتا ہے. اب انسان جب اپنے مرحومین کو قبر میں اتارتا ہے تو فزیکل کیا دیکھتا ہے؟ کہ ایک بدن ایک چھوٹی سی جگہ میں جا رہا ہے، اندھیرا ہے، وہاں پہ بچھو ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، اور پھر اس قبر کو بند کر دیا جاتا ہے. اب یہ دیکھ رہا ہے، یہ صرف دیکھ نہیں رہا، یہ ایک امیجنیشن کے ساتھ دیکھ رہا ہے. امیجن یہ کر رہا ہے کہ ایک دن مجھے بھی اسی قبر کے اندر اتارا جائے گا. اب جب اتارا جائے گا تو میں سانس کیسے لوں گا؟ کوئی نہیں، اکیلا ہوں گا، تنہائی کسی کو پسند نہیں، روشنی نہیں. تو اس کے اندر ایک خوف آتا ہے. اسی خوف کے مارے یہ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے ایک ڈپریشن میں جاتا ہے کہ اسی قبر میں اتارا جائے گا، میری سانس گھٹے گی، میرا دم گھٹے گا، زندگی کیسے ہوگی؟ اور پھر مولانا ناز نے اتنی حدیثیں سنائیں، فشار قبر ہوگا، بچھو آئیں گے اور آگ ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور اس کے خوف میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو یاد رکھیے، قبر جب ہم بولتے ہیں اور عذاب قبر جب بولتے ہیں، اس سے مراد یہ مٹی والی قبر نہیں ہے. کیونکہ اگر اسی مٹی والی قبر میں عذاب ہونا ہوتا، بدن کو، پسلیوں کو ایک کر دینا ہوتا، تو پھر ہندو سارے بچ گئے بھائی. ہندوؤں نے باڈی کو جلا دیا، اب ہندوؤں کی تو کوئی قبر ہے ہی نہیں، تو پھر منکر و نکیر کہاں پہ آئیں گے؟ فشار قبر کہاں پہ ہوگا؟ یا وہ لوگ جو دریاؤں میں ڈوب کے مر گئے، ان کی قبر کا کیا ہوگا؟ جو دریاؤں کے جہازوں کے انسیڈنٹ میں جہاز کریش کر گیا، ان کی قبر کا کیا ہوگا؟ جو بم بلاسٹ میں مر گئے، ان کی قبر کا کیا ہوگا؟ تو ہندو تو پھر بڑے اسمارٹ اور چالاک نکلے، انہوں نے کہا اتنا مسلمانوں نے عذاب بتا دیا، ہم تو منکر و نکیر سے بھی بھاگ نکلیں گے اور مردے کو جلا دو، ایک ہی بار تکلیف دو اور اس کے بعد کہانی ختم.
قبر سے مراد یہ مٹی والی قبر نہیں ہے. اس مٹی والی قبر میں صرف بدن کو رکھا جاتا ہے. اس کا بھی ریزن ہے. مسلمان جلاتا کیوں نہیں؟ دریا میں کیوں نہیں پھینکتا؟ پہاڑیوں پہ کیوں نہیں رکھتا؟ یہ اپنے مردوں کو مٹی کے اندر کیوں ڈالتا ہے؟ کیونکہ یہ اسلام دین لاجک ہے. اللہ کہتا ہے امانت جہاں سے لی ہے اس امانت کو وہیں کیا کرو؟ پلٹاؤ. باڈی کس چیز سے بنی ہے؟ مٹی سے بنی ہے. نطفے سے مضغہ بنا، علقہ بنا، چھوٹا سا بدن بنا، پھر آپ نے پوری زندگی گرو کیا. کبھی گوشت کھایا، کبھی سبزی کھائی، کبھی پانی پیا. یہ جو سبزی کھا رہے ہو کہاں سے نکلی؟ زمین سے نکلی. یہ جو بکری وکری کھا رہے ہو اس نے کیا کھایا تھا؟ گھاس کھائی تھی. جو پروسیجر دیکھو گے تو انسان کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جو چیز جہاں بنی ہے اسے وہاں واپس کر دو، اسے دفنا دو. کیونکہ ہم آگ سے نہیں بنے. اگر آگ سے بنے ہوتے تو شاید خدا کہتا ہے اس بدن کو آگ کے حوالے کرو. کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں دفنایا جاتا ہے. دوسرا ریزن دفنانے کا یہ ہے، اور جلدی دفنانے کا، کیونکہ بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، مومن مومن سے محبت کرتا ہے. کہا جلدی دفناؤ تاکہ یہ محبت کراہت میں نہ بدل جائے. جنازہ 3 دن اگر گھر میں رہے گا ایسی بدبو ہو جائے گی کہ اس سگے رشتے سے انسان کو کیا ہونے لگے گی؟ کراہت ہونے لگے گی. تو کہا کہ محبت باقی رکھو، جتنا جلدی ہو سکے اسے کیا کر دو؟ دفنا دو. جب تک باڈی نارمل ہے اسے انسان کیا کر دے؟ دفنا دے. تو دفنانے کا جو فلسفی ہے وہ صرف یہ ہے کہ امانت کو زمین کی طرف واپس پلٹا دیا جائے. اس کے بعد تاکہ بدن خراب بھی نہ ہو، یہ زمین کی طرف پلٹا دیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے جو روح ہے وہ کب تک اس باڈی کے ساتھ رہتی ہے؟ روح تب تک رہتی ہے جب تک اسے دفنایا نہیں جاتا. یہاں آپ نے قبر کا دروازہ بند کیا، یہاں روح پلٹ کے چلی جائے گی. اب سوال ہے کہ روایات میں جو اتنا بولا گیا قبر میں عذاب ہوگا، منکر و نکیر آئیں گے، یہ عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا، قبر بڑی ہو جائے گی اور آگ آئے گی، اگر فزیکل آپ کیمرہ بھی رکھیں ایسا کچھ قبر میں ہوتا نہیں ہے. قبر سے مراد عالم برزخ ہے. انسان چاہے جہاز میں مرے، چاہے پانی میں ڈوب کے مرے، چاہے لاکھ ہندو جسموں کو جلا دیں، سب کی ارواح کہاں جاتی ہیں؟ عالم برزخ میں جاتی ہیں. عالم برزخ ہی ہمارا کیا ہے؟ قبر ہے. وہاں پہ نعمت دیکھنی ہے عالم برزخ میں. جو کچھ انسان دیکھے گا وہ عالم برزخ میں دیکھے گا. اب سوال یہ ہے کہ موت کے خوف کو ختم کیسے کیا جائے؟ ہم بالکل موت سے نہ ڈریں. تو فرمایا موت کا خوف تب ختم ہوتا ہے جب انسان مقام یقین تک پہنچے. سوال کروں، علم میں اور یقین میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ سب کو ایک چیز کا علم ہے لیکن یقین نہیں ہے. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے علم ہے قیامت ہے، پر قیامت پر یقین نہیں ہے. چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں، ربط مصیبت، وقت بہت ہو گیا. مثلا آپ سب کو یقین ہے یا علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا. اگر میں آپ کو بولوں کہ اگر کوئی مر جائے تو اٹھ کے آپ کو مار سکتا ہے، ایسا ہے؟ جو آدمی مر جاتا ہے وہ کوئی آپ کو نقصان دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، تو اگر یہاں پہ کوئی مومن مر جائے اور ہم آپ کو بولیں کہ اس کا جنازہ سینٹر کے اندر رکھتے ہیں، سارے چلے جائیں، آپ اکیلے اس کے ساتھ پوری رات رہو اور قرآن پڑھو، کتنے لوگ رہیں گے؟ ابھی آپ نے بولا کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہول نائٹ ایک جگہ پہ گزارے. اس کا مطلب مجھے علم ہے مردہ نقصان نہیں دیتا، بٹ مجھے یقین اور بلیو نہیں ہے. میں کہتا ہوں شاید کہیں پہ رات کو اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے. اب جب زندہ تھا اس نے نقصان نہیں دیا تو مرنے کے بعد مجھے کیا نقصان دے گا؟ بٹ یہ خوف اور وہم. ایک ایران کا ڈرائیور تھا، کہتے ہیں برف کے موسم میں، کہتے ہیں مولانا سردی کا موسم تھا، ہم گاڑی روکتے تھے، بڑے بڑے ٹرک چلاتا تھا. کہتا ہے صبح کوئی 3-4 ہوئے، ایک مسجد تھی، میں وہاں پہ روکا، میں نے کہا نماز بھی پڑھتا ہوں 2-3 گھنٹے سو کے پھر ناشتہ کر کے یہاں سے نکل جاتا ہوں. کہتے ہیں مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی نہیں. جب مسجد کے اندر گیا، شدید سردی، مسجد کے اندر کمبل کے اندر ایک آدمی سو رہا تھا. کہتے ہیں میں نے کہا مسجد کا مؤذن ہوگا، میں بھی اس کے ساتھ اسی کمبل کے اندر، میں نے اسے اٹھایا نہیں، اسی کمبل کے اندر میں اس کے ساتھ سو گیا. کہتا یہاں تک ہلکی ہلکی صبح ہوئی، میں اٹھا، میں نے کہا ابھی تک سو رہا ہے، اٹھا ہی نہیں. کہتا میں نے کہا میں وضو کرتا ہوں، میں نے وضو کیا، اتنے میں دیکھا سارے گاؤں والے ہاتھ میں لالٹین اور آگ ہے، وہ آ رہے ہیں. کہتا میں نے مسجد کا دروازہ کھولا، وہ سب مجھے دیکھ کے الفرار، سارے بھاگ گئے. کہتا میں پریشان، کوئی جن دیکھا ہے انہوں نے، یہ مجھے دیکھ کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟
کہتا پھر میں نے آوازیں دی، بھائی ادھر آؤ، میں ڈرائیور ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ پھر ایک آیا، دو آئے، تین آئے، سارے آ کے ملے، کہ بھائی آپ خیریت سے ہو؟ کہاں بھائی کیوں بھاگے؟ تو کہہ رہے مولانا ابھی تک مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بھائی کل رات مسجد کا مؤذن مر گیا، سردی بہت تھی، ہم نے دفنایا نہیں، ہم نے اسے مسجد میں ہی رکھ دیا۔ ہم نے کہا کل آئیں گے، اسے غسل دیں گے، کفن دیں گے۔ کہ کون سا مرد مؤذن، کون بندہ مر گیا؟ کہ یہی جو جنازہ پڑا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے پوری رات میں ایک مردے کے ساتھ ایک ہی کمبل میں سویا رہا۔ کہہ رہا جب تک پتا نہیں تھا تو کوئی ڈر اور فیئر نہیں تھا، کہ مولانا جیسے پتا چلا میں 1 مہینہ رات کو سو نہیں پایا۔ اب مردے سے کیا خوف کرنا، لیکن کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا۔ اب منزل یقین پہ انسان کب پہنچے گا؟ آپ کے اسی شہر میں، اسی موزمبک میں، آپ کی اسی جماعت میں کوئی بندہ ہوگا جو مردے سے نہیں ڈرتا۔ وہ کون ہے؟ جس کا کام ہے مردوں کو دھونا، جسے آپ بولتے ہو غسال۔ وہ کیوں نہیں ڈرتا؟ قبرستان میں جو قبر کھودتا ہے اسے رات کے 3 بجے بھی بولو قبر کھودو، وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ کیونکہ اس نے اتنی بار مردوں کو دھویا ہے۔ اسے کہتے ہیں ریپیٹیشن۔ وہ منزل یقین پہ پہنچا کہ کوئی مردہ اٹھنے والا نہیں ہے۔ ابھی اللہ کی آواز آتی ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی اللہ کی عبادت کرتا کہ خدا تجھے کیا عطا کرے؟ مقام یقین عطا کرے۔ تو ہر مومن کو کسی نہ کسی مومن کو غسل دینا چاہیے، کسی نہ کسی مومن کا جنازہ قبر میں اتارنا چاہیے، تاکہ ہم منزل یقین پہ پہنچیں کہ کوئی مردہ ہمیں نقصان نہیں دیتا، اور مرنے کے بعد جو کچھ بھی ہونا ہے وہ عالم برزخ میں ہونا ہے۔ اس قبر میں صرف انسان کا بدن جاتا ہے۔